بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفی ایجوکیشن پوائنٹ۔ آج کی یہ ویڈیو ہسٹری آف اسلام کے اہم ٹاپک بعثت ہجرت حبشہ کے امپورٹنٹ MCQs پر مشتمل ہے۔ آج کی یہ ویڈیو بعثت ہجرت حبشہ کا 3rd پارٹ ہے۔ اس سے پہلے اسی ٹاپک پر 2 پارٹس اس کے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، ان ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنے امپورٹنٹ MCQs کو۔ ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ MCQs ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہے 4 آپشن میں سے یہ ہے 40۔ با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو تقریباً اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 40 تھی، 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 نبوی میں نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو 3 جو آپ کے MCQs ہیں وہ اس میں کلیئر ہو جائیں گے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق نے کب اسلام قبول کیا، تو 6 نبوی میں۔ اس کے بعد اگر یہ پوچھا جائے کہ حضرت حمزہ کے بعد حضرت عمر فاروق نے کتنے دن بعد اسلام قبول کیا، تو 3 دن بعد، اور اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو تقریباً 40 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ کس شخص کے اسلام قبول کرنے پر مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے؟ تو یہ مشہور روایت ہے، واقعہ ہے، اور یہ اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ دال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر دار ارقم میں، حضرت ارقم کا جو گھر تھا اس میں نماز ادا کرتے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کس ملک کی جانب ہجرت کے لیے کہا؟ اس کا رائٹ آپشن ہے با حبشہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کہا جب مسلمانوں پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، ان کا سوشل اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا، ان سے چیزیں نہ تو خریدی جاتی تھی نہ ان کو فروخت کی جاتی تھی، ہر قسم کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اسحمہ تھا، بہت ہی سلیم الفطرت شخص تھا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ہجرت حبشہ اولا کس سن میں ہوئی؟ پہلی ہجرت حبشہ جو ہے وہ 5 نبوی میں ہوئی، نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی۔ الف آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہے، لیکچرشپ اور دیگر جو جابز ریلیٹڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہجرت حبشہ اولا، پہلی ہجرت حبشہ کس سن میں ہوئی تھی؟ تو یہ 5 نبوی میں ہوئی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد شامل تھے؟ تو یہ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ 11۔ پہلی ہجرت حبشہ میں 11 مرد جو ہیں وہ شامل تھے، اور اس سے ہمارے پاس کہ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد شامل تھے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ ہے 83۔ 83 لوگ مرد جو تھے وہ دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنی خواتین تھیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے 4۔ با آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ 4 خواتین جو ہیں وہ مینز جو تھیں وہ پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھیں۔ پہلی ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ شامل تھیں۔
اور اس میں 15 لوگ پر یہ قافلہ مشتمل تھا، جس میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین شامل تھیں پہلی ہجرت حبشہ میں۔ اور دوسری ہجرت حبشہ جو ہے اس میں 83 افراد مرد جو تھے وہ شامل تھے، اور 19، ایک روایت میں 19 ہے، ایک میں 18 ہیں، اور اسی طرح کہ تقریباً 100 کے قریب دوسری ہجرت حبشہ میں لوگ شامل تھے، جس میں 83 مرد تھے، اور اس کے علاوہ 18 جو ہیں، یا 17، 18 اور 19 کی ریشو کے حساب سے یہ تینوں تعداد بتائی جاتی ہے رحیق المختوم اور دیگر سیرت کی کتب میں۔ تو 83 مرد جو ہیں وہ دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے، اور 18 عورتیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 82 مرد اور 18 عورتیں جو ہیں وہ شامل تھیں دوسری ہجرت حبشہ میں۔ تو اس طرح یہ 100 ان کی جو ہے وہ تعداد بن جاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ پہلی ہجرت حبشہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی تھی؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھیں، اور آپ کے جو شوہر تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ہجرت میں شامل تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ پہلی ہجرت حبشہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے کہ قریش کے ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تو کفار مکہ جو تھے انہوں نے مسلمانوں پر اور بھی زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ دال ہے کہ 7 نبوی میں۔ اس کے متعلق میں نے کافی بک سے دیکھا ہے، رحیق المختوم اور زاد المعاد اور دیگر جو سیرت کی کتب ہیں ان میں بھی۔ تو ایک جگہ ایم سی کیوز میں انہوں نے 6 ہجری بھی بتایا ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس میں 7 ہے۔ تو بہرحال بہتر جو ہے میں نے سمجھا وہ 7 نبوی ہے، کہ دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ 7 نبوی میں ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس کا جو رائٹ آپشن ہے یہ دال ہوگا کہ 7 نبوی میں۔ اگر اس کے متعلق کوئی اتھینٹک بک میں سے کوئی اس کا حوالہ ملتا ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ کب ہوئی تھی، 6 نبوی میں یا 7 میں، تو اس ڈاؤٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں وہ اپنی پکچر جہاں لکھ سکتے ہیں، اس کا کمنٹ کر دے سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنی خواتین شامل تھیں؟ تو پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ 18 خواتین شامل تھیں اور 83 مرد تھے، یا 82 مرد اور 18 عورتیں خواتین شامل تھیں۔ جیم آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس کا رائٹ آپشن جو ہے جیم ہے کہ نجاشی کی خدمت میں وفد بھیجا۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے مکہ سے ایک وفد بھیجا، ان کو تحائف دیے جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں پیش کیے۔ نجاشی اس وقت حبشہ کا جو بادشاہ تھا اسحمہ، اس کا یہ لقب تھا نجاشی۔ تو اس کی خدمت میں وفد بھیجا، اس میں حضرت عمرو بن العاص، پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں افراد تحائف لے کے نجاشی کے دربار میں گئے، اور نجاشی سے کہا کہ یہ کچھ لوگ ہمارے ملک کو چھوڑ کر آپ کے ہاں انہوں نے پناہ لی ہے، ان کو ہمارے واپس کیا جائے۔ تو مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ نجاشی کی خدمت میں وفد بھیجا تھا۔ تو وہ 2 افراد تھے مکہ والوں کی طرف سے، عمرو ابن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے کفار کی طرف سے گئے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ اس کا رائٹ آپشن ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی۔ الف آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور جعفر کا معنی ہوتا ہے نہر کو کہتے ہیں، چھوٹی نہر جو ہے اس کو جعفر عربی میں کہتے ہیں۔ تو آپ کی ساتھ بیوی بھی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے ساتھ تھیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری ہجرت حبشہ میں شرکت کی تھی۔ پہلی میں آپ شامل نہیں تھے بلکہ دوسری ہجرت حبشہ میں آپ شامل تھے۔ حضرت جعفر نے دوسری ہجرت حبشہ میں شرکت کی اور نجاشی کے دربار میں تقریر کی۔ تو دوستو یہ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے بعثت ہجرت حبشہ تک،
وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.